الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین کرام، بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 13ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 14ویں سپارے کے اندر جو مضامین اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ حجر کے ساتھ. سورہ حجر یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں. حجر یہ اصحاب حجر یہ قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا لقب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کیونکہ ان کا ذکر ہے اصحاب حجر کا اس صورت کے اندر، اس لیے اس صورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے. صورت کی ابتدا ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو پہچانتا ہے کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے اور ہدایت اسی میں، لیکن دنیا کی محبت وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہا ہوتا. اور آج بھی ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ ہم بھی قرآن پاک کو سنتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اس دنیا کی محبت کار فرما ہوتی ہے. تو یہ بہرحال ایک جڑ ہے ہماری برائیوں کی کہ دنیا اور مال کی محبت وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے اور ہدایت سے روک رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ پچھلی امتیں تھیں، پچھلی قومیں تھیں، ان کو جو کتاب دی گئی تو اس کی ذمہ داری انہی کے ذمہ لگا دی گئی تھی اور بہرحال اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے جو بھی کتابیں تھیں، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان تمام کے اندر تحریفات ہوئیں، وہ حفاظت نہیں رہی. لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، جیسے میں نے تلاوت بھی کی تھی کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا ہے کہ یعنی ہزاروں لاکھوں حفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے قرآن پاک کے پیدا فرما دیے کہ 9-10 سال کا بچہ اس کے سینے میں پورا کا پورا قرآن ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ قرآن کے تمام نسخے ختم کر دیے جائیں تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کا انتظام ہے، یہ قرآن دوبارہ جو اسی حالت کے اندر لکھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی کائنات کی مختلف جو اپنے نشانیاں ہیں اس کو بیان کی، زمین و آسمان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اس مالک کا، اس خالق کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تو انسان اپنی تخلیق کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا فرمایا کہ ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوش شکل انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو انسان کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نسل جو ہے وہ نطفے کے ذریعے سے چلا دی. تو وہ خالق جو اس طریقے سے ایک خوبصورت انسان اور نسل کو چلانے پر قادر ہے تو کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو مکی صورتوں کا عام طور پہ جو مضامین ہوتے ہیں وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے توحید، رسالت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، جنت جہنم، تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. اور اسی انسان کی پیدائش کے ضمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا اور اس میں بھی یہ سبق دے دیا کہ 2 رویے تھے. ایک آدم علیہ السلام کا رویہ تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا ظلمنا کے ساتھ حاضر ہو گئے کہ اگر کوئی خطا ہو گئی تو اس لغزش یا خطا کے نتیجے میں فوراً اس پہ اکڑے نہیں بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. تو اسی طریقے سے جب انسان، اور دوسرا رویہ شیطان کا تھا کہ اکڑ گیا کہ آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، آگ بلند ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، وہ پست تھے، تکبر کیا، بات کو نہ مانا، اکڑ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا. تو ہمیں بھی آدمی بننا چاہیے، شیطان نہ بنے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے،
تو یعنی اول کوشش یہ کرنی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح. اور اس کے ساتھ ہی پھر یعنی واقعات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا. اور قصہ اس طریقے سے تھا کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بڑھاپے کی عمر میں تھے، تو بیٹے کا اولاد کا ہونا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بھی خوشخبری تھی کہ آپ کے لیے اولاد کا اللہ تعالیٰ جو ہے بندوبست فرمائیں گے اور اولاد ہوگی. اور دوسری جو خبر وہ لے کر آئے تھے وہ قوم لوط کی ہلاکت کی تھی، کہ وہ قوم جو کہ اپنے عیاشیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور یعنی وہ خرابی، وہ برائی، وہ یعنی فحش پن اور وہ گندگی جس کا اس سے پہلے کسی نے تصور نہیں کیا تھا اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، ہم جس پرستی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین سے اٹھایا، پٹک دیا، اس پر پتھر برسائے، تو اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد سے مزید اللہ تعالیٰ نے قوم ایکا، یعنی ایکا کا مطلب ہے جنگل، تو جو قوم ایکا تھی یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جو ان کے ارد گرد کافی جنگلات تھے، ان کا ذکر کیا ہے. اور قوم اصحاب حجر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دو قومیں بھی تھی. اور ان جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر پچھلی اقوام کے ذکر فرماتے اس میں نصیحت یہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ یعنی یہ قوم تھی ان پر اللہ کے نبی آئے، انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانا اس پر اللہ کا عذاب آیا. تو نمبر ایک ہم اس برائیوں سے بچیں جن برائیوں میں یہ قومیں مبتلا تھیں. اور اس کے بعد پھر اب جو قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے، جو یعنی حدیث سے اور شریعت سے ہمیں باتیں معلوم ہو رہی ہیں اس پر عمل کریں. یہی یعنی ان پچھلی اقوام کے جو قصے ان کا پیغام ہے. تو قوم لوط ہم جس پرستی میں مبتلا تھی اس سے یعنی ایک بڑی برائی، اور آج پھر زمانے یعنی اسی کی طرف انسانیت لوٹ رہی ہے، تو بہرحال اس سے بچنا ہر حال میں لازمی ہے. اور دوسری جو برائی قوم شعیب کے اندر تھی وہ ناپ تول میں کمی کی تھی. آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح اس حوالے سے مختلف طریقوں سے ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ، اس قسم کی چیزیں تجارت کے اندر یعنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہم ان قوموں کی طرح نہ بنیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کے عذاب ہمارے اوپر یکمشت ایک ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن جو خرابیاں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ انہی ہماری برائیوں کی وجہ سے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. سورت کا آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سورہ فاتحہ کو عظیم نعمت قرار دیا، اور اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ کفار ہیں، یہ ان کے مال و دولت کی طرف، ان کی بلڈنگوں کی طرف آپ جو نظر اٹھا کر نہ دیکھیے. آخرت متقین کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد اصحاب جو یعنی ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو شفقت کے بازو ہیں ان ایمان والوں کے لیے کھول دیجئے. کیا اعزاز ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ شفقت والے بازو کھول دیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے. اور اس بات کی ہم امید بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی. اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. سورۃ النحل 14 سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جو سورت نازل فرمائی وہ سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل کے اندر 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں. مکی صورت ہے اور بنیادی جو اس کے مضامین ہیں وہ توحید باری تعالیٰ کو ثابت کرنا اور اپنے پچھلی اقوام کے تذکرہ کر کر اس کفار مکہ کو ڈرانا اس بات سے کہ اگر یہ نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا ہے. سورت کی ابتدا کے اندر بہت ہی تنبیہ والے انداز کے اندر، دھمکانے والے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کا یہ یعنی وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ وہ آنے ہی والی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عذاب ہے تو وہ بھی پہنچ جائے گا اور کل کو قیامت ہے تو وہ بھی بہت جلد آ جانے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ساتھ میں پھر یہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں کائنات کی مختلف چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد صاف کیا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے بنائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کائنات کو چلانے میں ہمارے جو بت ہیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاون و مددگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے مختلف چیزیں، زمین، آسمان، چرین پرین، پھول، پھل،
یہ سب ذکر کرنے کے بعد کہ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، جو اس کو بنانے پر قادر وہ چلانے پر بھی قادر ہے. لہذا جو ان کا یہ عقیدہ کہ بت جو ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دفع کیا، دور کیا. دوسری بات اس صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا، زمین آسمان، چرند پرند اور پھل پھول اور کے ساتھ. پھر پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا انتظام کر دیا، شہد کا انتظام کر دیا، اور پہننے کے لیے کپڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کپاس کا انتظام، یعنی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ کی. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بعد آخر میں ایک بات فرمائی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. جب اتنا بڑا نعمت دینے والا منعم حقیقی ہے جس نے اصل نعمت انسان کو دی ہے تو اس کا تقاضا یہ کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بات کو مانا جائے اور اسی کو یاد کیا جائے، اسی کے جو ہے فرامین پر، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے جو اس کی نعمتوں کا شکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک بری عادت کا ذکر کیا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ بات موجود ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. وہ یہ کہ کفار جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو برا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کے بدعقیدگی کو اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک طرف تو بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں، ایک خرابی، اور دوسری خرابی یہ کہ اللہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اپنے لیے جو بیٹیاں یہ اچھی نہیں سمجھتے، دوسری طرف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی قرار دیتے ہیں. تو ان دونوں باتوں کے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی. ساتھ ہی اس سے ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کوئی بری چیز نہیں ہے. لہذا ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جب میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو میرے دل میں یہ بات آتی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ جو ہمارے حالات پر رحم فرمائے. ہمارے خاندانوں کے اندر ایک بڑی جو برائی اور بڑی خرابی نظر آتی ہے کہ عام طور پر آنے والی بہو کے بارے میں ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے، شوہر کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا پیدا ہونا چاہیے، پوتا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے. بیٹے آ گئی تو پتہ نہیں ایک طوفان جو مچ جاتا ہے. تو بہرحال قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. کسی عورت کے ہاتھ میں، کسی مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی کہ کس کو بیٹا ملے گا، کس کو بیٹی ملے گی. اور بیٹی کی پیدائش پر اپنا منہ بنانا یہ کفار کا طریقہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہد، جیسے نحل کے معنی شہد کی مکھی کے آتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ذرا اس پہ بھی غور کرو کہ شہد کی مکھی کا نظام کیسا ہے. تو سائنسدان آج اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک چھتے کے اندر پورا ایک حکومتی نظام چل رہا ہوتا ہے جس میں ایک رانی مکھی ہے جو انڈے دیتی ہے اور اپنے آگے افزائش نسل کی ذمہ دار ہوتی ہے، پھر سب پہ حکمرانی کر رہی ہوتی ہے. کچھ دربان ہوتے ہیں، کچھ سمجھیں کہ سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، پھر کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ کمانے کھانے والے ہوتے ہیں، وہ جا کر پھولوں پر رس جمع کرتے ہیں، شہد بنا رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ جو کنسٹرکٹر ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں جو شہد کی چھتے کو بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایک پورا ایک نظام ہے. قرآن نے آج سے 14 سال پہلے کہا کہ اس کے اندر غور و فکر کرو. آج جب غور و فکر کیا تو اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ واقعاً ایک پورا ایک نظام حکومت ہے جو کہ اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو اور یہ سب شہد کی مکھی جو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو یہ سب سکھانے والی ذات کون ہے؟ اس نے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے جو انجینئرنگ نہیں کی، کوئی اور معاملات نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب چیزیں سکھائے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف پہ بالکل رکھا ہے، لیکن مساوات پر نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا. اور جن معاشروں کے اندر اس بات کی کوشش کی گئی کہ سب برابر ہو جائیں تو وہ معاشرے چل نہیں سکے، وہ جگہ چل نہیں سکی. یہ اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا. اگر یہ کہا جائے کہ سب کو برابر ملے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں، سب کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ملے گا. ایک بندہ جو کہ ڈاکٹر ہے، اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، ایک بندہ جو ہنر مند ہے، آپ کو کہ مزدور کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی جتنی ڈاکٹر کو یا انجینئر کو ملے گی، تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. ہاں، البتہ جس کو مساوات کہتے ہیں کہ سب کو برابر رکھیں،
برابری جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ان میں جو بہتر ہے وہ تقوی والا ہے، اس حوالے سے تو مساوات ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے معیشت دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس میں مساوات نہیں ہے بلکہ عدل ہے کہ ہر ایک اپنے ہنر کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے کچھ زیادہ کما رہے ہوتے ہیں اور کچھ کم کما رہے ہوتے ہیں، اسی سے یہ زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور گھر کے حوالے سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر ہے اس کو سکون کے والی جگہ بنایا ہے کہ یہ انسان جو ہے سکون سے گھر کے اندر رہ رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر ایک گھر ہے جس کے یعنی آج کل ہمارا جو معاملہ ہے ہم اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں، اس پر ٹائل بھی لگائیں گے، ماربل بھی لگائیں گے، دنیا کے بھر کے آسائشات اس پر لگائیں گے، لیکن قرآن نے جس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ گھر سکون کی جگہ ہے۔ اگر کروڑ روپے کا گھر ہے، اربوں روپے کا گھر ہے، لیکن اس گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ گھر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر جھوپڑی ہے لیکن اس گھر میں سکون ہے تو وہ پھر واقعتاً مسکن ہے، واقعتاً وہ سکون کی جگہ ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو آپ گھر بناتے ہیں نا، گھر تو لکڑی سے بن سکتا ہے، گارے سے بن سکتا ہے، ماربل سے بن جاتا ہے، لیکن جو ہوم انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دلوں سے بنتا ہے۔ اگر ہم آپس میں گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں، میاں بیوی، بچے ہیں، والدین ہیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، درگزر کے ساتھ رہیں گے تو وہ گھر سکون کا ایک گہوارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے گا کہ گھر میں رہنے والے کچھ حاکم ہیں، کچھ محکوم ہیں، اور اس میں درگزر کے پہلو اور معافی کے پہلو کو ہم نظر انداز کر دیں، نرمی کے پہلو کو نظر انداز کر دیں، تو وہ گھر پھر جنت نہیں بنتا، وہ سکون کی جگہ کے بجائے ایک کیا کہیں گے کہ بد سکونی اور ایک جہنم کا سما بن جاتا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک جامع ترین آیت جو کہ ہم جمعے کے خطبوں میں بھی سنتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اپنے رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ظلم سے روکتے ہیں، فحش یعنی جو بالکل جس کی برائی بالکل واضح ہے ان سے روکتے ہیں، منکر چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل برابر سرابر، یعنی عدل اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک درجے آگے، یعنی اگر میں صرف فرائض پڑھ رہا ہوں، نمازوں میں فرائض ادا کر رہا ہوں تو یہ صرف عدل ہے، لیکن نوافل بھی کر رہا ہوں تو یہ پھر احسان والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور اپنے قریب رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں کہ انسان جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے، اور بغی یعنی ظلم سے روکتے ہیں، منکر اور دوسری جو برائیاں اس سے اللہ تعالیٰ جو منع فرماتے ہیں، اور ساتھ ان اللہ بغی سے اللہ تعالیٰ روکتے، ظلم سے روکتے ہیں، تو اور منکر اور ظلم سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع ترین آیت۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہے انسان نے جو وعدے کیے وہ پورا کریں۔ اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں بہت کمزوری ہے، ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وعدہ ہے، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جو رویہ ہمارا سخت یعنی کیا کہیں گے کہ اصلاح کے قابل ہے کہ ہم وعدوں کی زبان کے جو بول ہیں اس کی پاسداری کریں، جو وعدہ کر لیا اس کو بہرحال پورا کریں۔ اور ہمارا سب سے بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اس وعدے کو بھی پورا کریں۔ اور آپس میں جب لین دین کے اندر، چیزوں کے اندر جب کوئی وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں اپنی آخری حد تک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کفار کو اس رویے کو بھی نقل کیا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی برائی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب یعنی وہ برائی، یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی غور کریں کہ کہیں ایسا ہم اللہ کو جب ہی پکارتے ہیں جب کوئی پریشانی میں آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ جو ہے اگر تم اپنی راحت کے اندر، خوشحالی کے اندر مجھے پکارو، میں تمہیں تمہاری جب پریشانی ہوگی اس میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ، چونکہ یہ مشرکین ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر کی، ان کی دعاؤں کا نقل کیا کہ انہوں نے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے امن مانگا، سکون مانگا، رزق مانگا۔ اور ان مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو کچھ آج کعبہ ہے یا مکہ ہے۔ تو ان کے جو ملت ابراہیمی ہے اس پر آپ صحیح عمل کرنے والے مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت ہے، تو اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، مکی صورت ہے، کفار کی پریشانیاں، مشکلات سامنے ہیں،
تو صبر کو حکم دیا جا رہا ہے، تقوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صبر کریں، تقوی اختیار کریں. اور یہی پیغام ہے اس 14ویں سپارے کا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس وقت دیا گیا تھا کہ صبر سے کام لیں، تقوی سے کام لیں اور اپنے دین کے اوپر جمے رہیں. ہم بھی جو قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پہ جم جائیں اور اس پہ آنے والی تکالیف پر ہم لوگ جو ہے صبر کریں اور اپنے جم کر تقوی اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.